ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه قال اعطوه فإن خيركم احسنكم قضاء، رواہ الامام بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آدمی کا قرض تھا، اور وہ قرض تھا ایک اونٹ۔ وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرض مانگنے کے لیے آیا، فاغلظ له، اس نے ذرا سختی کی، فہم به اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعو، چھوڑ دو اس کو، فإن لصاحب الحق مقالا، اس لیے کہ حق والے کو بات کرنے کا حق ہے۔ ثم اعطوه سنا مثل سنی، پھر اس کو اس کے برابر ایک اونٹ دے دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لا نجد الا امثل من سنہ، اس کے برابر اونٹ نہیں ہے، اس سے بہتر ہے۔ قال، آپ نے کہا اس سے بہتر دے دو۔ فإن خیرکم احسنکم قضاء، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرض واپس کرنے میں سب سے بہتر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ محترم دوستوں، میں نے سوچا ایک اور درس دے دیں گے اس پر۔ قرض جس نے لیا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک چیز میں بتا دیتا ہوں۔ ابھی ایک بچے نے نماز پڑھائی، بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں اس بچے نے پڑھائی ہے، یقیناً ڈر خوف رہے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بچے کے ڈر کو خوف کو دور کرے، اللہ ان سے بہتر بنائے یہ بچے۔ اب سے پہلے جو بچے پڑھے ہیں نا، ان سے بہتر اللہ اس بچے کو بنائے، اس لیے کہ یہاں کھڑ کے پڑھانا الگ بات ہے۔ اس وقت دنیا کے بہت بڑے قاری ہیں، آپ سب جانتے ہیں، کبھی نہ کبھی آپ نے ان کی قرأت سنی ہوگی۔ سعد غامدی حفظہ اللہ سنے ہیں؟ اکثر سعودی ایئرلائنس میں یہ قرأت ڈالی جاتی پہلے۔ بہت بڑے قاری، ان کو مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کا موقع ملا۔ مسجد نبوی میں ان کا انٹرویو سنیے آپ جا کر کبھی۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا، مجھے ایسے لگا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ معمولی بات نہیں ہے، پوری جماعت کی ذمہ داری امام کے سر پہ ہے۔ امام سلام پھیرا تو ہم پھیریں گے، نہیں تو نہیں۔ میں تو سوچ رہا تھا پورا یاسین پڑھیں گے اب یہ، اس لیے کہ ہم نے اسٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اب جدھر لے کے جائیں گے ہم ادھر چلیں گے۔ نماز میں ہم بول بھی نہیں سکتے جلدی رکوع کو جاؤ، ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پھر بھی الحمدللہ اتنے لوگوں کے سامنے آپ نے پڑھائی نماز، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے ڈر ذرا ہوا ہوگا، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ یہی ہمارے نبی کا طریقہ ہے، ہم ہمت افزائی کریں بچوں کی انشاءاللہ۔ ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے کیا ہے حدیث کا، ایک بار اور اس کے اندر جو معنی ہے، جو مطلب ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو قرض دینا ہے۔ کون دینا ہے؟ ہمارے نبی نے بھی قرض لیا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی آپ نے قرض لیا ہے، ایک معنی آپ نے وعدہ کیا اسے، بیت المال سے میں دوں گا۔ اس کے دو معنی بتائے، آپ نے لیا نہیں، آپ نے کہا تمہیں میں بیت المال سے اس عمر کا ایک اونٹ دیتا ہوں۔ دونوں معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ وہ آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آ کر ذرا زبردستی سے بات کی، زور زبردستی سے بات کی اس نے۔ صحابہ اکرام کو اچھا نہیں لگا، صحابہ اکرام نے اسے روکنا چاہا۔ اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا،
مرتے دم تک یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہمیشہ، کبھی بھولنا نہیں جملہ یہ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالَ. کیا جملہ ہے؟ فَإِنَّ بولو لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالَ. جس نے قرض دیا ہے نا اسے مانگنے کا حق ہے. اسے کچھ باتیں اگر نہیں کر رہا ہے، سامنے والا مالدار ہے پھر بھی قرض ادا نہیں کر رہا ہے، پوری ضرورتیں ہو رہی ہیں، سامنے والے کو نہیں دے رہا ہے، اسے پوچھنے کا حق ہے، اور پوچھتے وقت تھوڑی زور سے بات کرنے کا بھی حق ہے. یہ اسلام نے اسے حق دیا ہے. آپ یہ درس بھی ذہن میں رکھ کے اٹھیں یہاں سے. میں اسی مسجد کے ایک اچھے مصلی میرے پیٹھ کے پیچھے بیٹھے ہیں ٹو ویلر میں چلا رہا ہوں، سامنے سے ایک آدمی آ گئے، السلام علیکم. السلام. انہوں نے ایک سوال کیا، میں حیران ہو گیا. میرا نمبر قبرستان کو جانے سے پہلے ہے کیا؟ پیچھے والے سے، میرے سے نہیں جی. میرا نمبر جو ہے قبرستان کو جانے سے پہلے ہے کیا؟ سمجھ گئے آپ؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ ساری ضرورتیں ہو رہی ہیں، برانڈڈ چیزیں پہن رہے ہو، ساری اسکول کی بڑی فیسیں ادا کر رہے ہو، مگر جب قرض دار کو دینے کی باری آ رہی ہے تو تمہارے پاس پیسے نہیں رہتے. اس نے جو سوال کیا میں پانی ہو گیا، کیا بات کر رہا ہے یہ آدمی. اور یہ حق اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھو جی صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ بھی نہیں بولے آپ نے الٹا بولے پوچھنے کا حق ہے، قرض دار پوچھ سکتا ہے. پھر نبی نے جو صحابہ سے کہا آتوہ سنم مثل سنی، وہ جو مانگ رہا ہے نا اس کے برابر دے دو. جو اونٹ مانگ رہا ہے، صحابہ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں ہے وہ اونٹ، اس سے اچھا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اس سے اچھا دے دو، اس لیے کہ مسلمانوں میں بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہے. کیا جملہ ہے میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو ادا کرنے میں بہتر ہے. اللہ اکبر. اس میں دو چیزیں بتا کر آج کا درس مختصر کرتا ہوں. میری نیت جب میں نماز پڑھاتا تھا نا، ہمیشہ میں ہی پڑھاتا تھا، اس سال بچوں کو چھوڑ رہا ہوں، گزشتہ سال سے چھوڑ رہا ہوں، بلکہ میری نیت ہمیشہ یہ ہوتی تھی میرا درس میری نماز دونوں ملا کر 20 منٹ میں ہو جائیں. میری نیت ہمیشہ یہ ہوتی، مگر الحمدللہ چل رہا ہے 5 منٹ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، کوئی حرج نہیں. قرض جس نے لیا ہے اس کے لیے نبی نے کچھ باتیں کہی ہیں. لمبا ٹائم نہیں لوں گا، مختصر وقت میں دو باتیں کہوں گا تمہارے سامنے، کہہ کر بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. پہاڑ کے برابر بھی قرض ہے، کسی کا بھی قرض ہو دنیا میں، سر پہ کتنا بھی بڑا قرض ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا ہے. میں نے کئی بار یہ حدیث پڑھی ہے، عمل کریں گے انشاءاللہ، عمل ممکن ہے انشاءاللہ. بخاری کی حدیث، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھو حدیث سے کبھی زندگی میں بھولنا نہیں، شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہے. جس آدمی نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی، جس آدمی نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی، اس کا بھی قرض معاف نہیں. شہید کے سارے گناہ معاف، قرض معاف نہیں ہوتا ہے. دماغ میں اچھے سے رکھو. اب یہ حدیث سنو، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من اخذ اموال الناس، ہوتا ہے زندگی ہے جو لوگوں سے کبھی مال لے وقت ضرورت، یرید اداءها، ارادہ رکھے دینے کا، جی دینے کا ارادہ، نیت لاؤ ذہن میں، پہلے نیت لے کر آؤ میں دوں گا انشاءاللہ، دینے کی نیت لاؤ. اللہ کے نبی کہتے ہیں اد اللہ عنہ، اللہ دے دے گا. کیا نبی کا جملہ ہے؟ کیا جملہ ہے اللہ کے نبی کا؟ ایسا لگتا ہے تھک گئے ہیں آپ لوگ. درس ختم کر لوں انشاءاللہ، 5-10 منٹ میں ختم کر لوں. اللہ اتنی دولت دے گا، نبی کہہ رہے ہیں اللہ اتنی دولت دے گا تمہیں، اتنی سہولت اللہ دے گا. نیت دماغ میں لے کر آؤ، یہ نبی کا جملہ ہے، تم اسی دنیا میں قرض ادا کر دو گے انشاءاللہ. ایک اور معنی علماء نے بیان کیا، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر اس دنیا میں وہ پیسے نہیں ملے، قیامت میں اللہ سامنے والے کو اتنا دے دے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. نیت رکھو ذہن کے اندر، پہلے سب سے پہلے انشاءاللہ میں دوں گا، دینے کی نیت رکھو، اللہ راہیں خود بخود اللہ تعالیٰ کھولے گا. دوسرا جملہ ہے وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ، جو لوگوں کا مال لیتا ہے دینے کی نیت نہیں ہے،
نہیں دینے کی نیت ہے، اللہ اسے برباد کر کے چھوڑے گا۔ یہ نبی کا جملہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے برباد کر کے چھوڑے گا، زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا وہ آدمی۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے، دینے کی نیت لے کر آؤ ذہن کے اندر، اللہ راہیں خود بخود کھول دے گا۔ آخری بات، پہاڑ کے برابر بھی اگر ہمارے اوپر قرض ہو، بار بار میں کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے ایک دعا ہمیں سکھائی ہے، قرضدار کے پڑھنے کی دعا، آپ سب جانتے ہیں وہ دعا کون سی دعا ہے بھائی؟ زور سے حافظ صاحب، بارک اللہ فیکم۔ میں نے کل شاید رمضان میں 3-4 بار بول دیا میں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ کہ جو سجدے ہمارے ہوتے ہیں نا، تراویح کی نماز کے جو سجدے ہوتے ہیں، وہ سجدے میں مانگو۔ لیلۃ القدر جو آنے والی ہے نا، لیلۃ القدر میں مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ مجھے سڑک پر جب میں چلوں، میرے کندھے پہ کسی کا 1 روپیہ قرض نہیں رہنا، اللہ مجھے وہ زندگی عطا فرما۔ میں سڑک پر جب چلوں، کسی کا 1 روپے کا قرضہ نہیں رہنا، اور مسجد میں جب میرا جنازہ آئے، میرے اوپر 1 روپے کسی کا قرضہ نہیں رہنا۔ یہ زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگوں کا قرضہ لوگوں پر ہے، اللہ انہیں اتنی دولت دے کہ وہ قرضہ ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ جو رمضان گزر چکا ہے، اللہ آنے والا رمضان اس سے بہتر بنائے۔ یہ جو دنیا کے مختصر ٹینشن ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ دنیا میں امن کو قائم رکھے، اللہ اس ملک میں امن کو قائم رکھے، اللہ زیادہ سے زیادہ تلاوت اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔